شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کروں گی جس کا عنوان ہے ناشکرا انسان۔ ہر چند کی اس لفظ سے ہماری پرانی شناسائی ہے، بارہا یہ ہماری سماج سے گزرا ہوگا۔ خود مجھے اپنی بے قناعتی کے سبب اپنے والدین سے سننا پڑا ہے، مگر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس بات پر غور نہیں کرتے کہ آخر انسان کے وجود سے یہ خراب عادت کی طرح کیوں کر منسلک ہو گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، اور اس کی زندہ جاوید مثال ہمیں ہر روز کی زندگی میں دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ ہم ایک شے کی حصول پر ٹھیک طرح خوش بھی نہیں ہو پاتے اور دوسرے کی تمنا میں الجھ جاتے ہیں۔ بقول غالب، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ آخر ہم ایسے کیوں ہو گئے ہیں کہ دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم جلدی سے شکریہ ادا کر کے یا پھر تھینک یو کہہ کر بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اور لمحے بھر کو بھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر آج سرے راہ ہماری گاڑی بند ہونے پر کسی نے ہمیں پیٹرول دے کر ہماری مدد کر دی، یا ہم کہیں گر جاتے ہیں اور کوئی بہت جلدی میں جانے والا شخص رک کر ہماری مدد کو آگے آ جائے، یا ہماری بس چھوٹ گئی ہو اور کوئی ہمیں لفٹ دے دے، تو ہم بھی کبھی ایسے موقعوں پر لوگوں کے کام آنے کا عزم لیں اور خود کو ملنے والی مدد پر خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہمیشہ ہم پر نعمتیں دولت کی صورت میں نہیں برسا کرتی۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہماری کسی نیکی کے عوض ہمیں دوسری صورتوں میں بھی نواز دی جاتی ہے، اس لیے نیکیوں کو آگے بانٹنے کا کام ہمیں فرض سمجھ کر کرنا چاہیے۔ مگر اس کے برعکس ہم نے تو یہ ٹھان رکھی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ حسن سلوک رکھا جائے، ہمارے والدین یا بزرگوں کی دعاؤں کے پیش نظر نیکیوں کا معاملہ رکھا جائے، تو ہم اس نیکی، مدد یا اچھے کام کو مثل زنجیر آگے نہ پروتے ہوئے اسے وہیں زمیں بوس کر دیں گے، بس ایک لفظ ادا کرتے ہوئے کہ جی آپ کا بہت شکریہ، کرم، مہربانی، نوازش۔ تو اب مقام فکر یہ ہے کہ کیا ہماری اخلاقیات ہمیں یہی سکھاتی ہے؟ چونکہ سکے کے دو پہلو ہیں، لہٰذا اس کی دوسری تصویر بھی دیکھیے کہ اگر ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنے والا کوئی شخص ایک دفعہ کسی مجبوری کے پیش نظر ہماری مدد کرنے سے قاصر ہو جائے، تو اب ہم اس بات کا اثر کچھ یوں لیں گے کہ ان سے ترک تعلق میں بہتری تصور کریں گے، اور آئندہ جب ان کا ذکر ہوگا تو ان کی اس بد سلوکی کا تذکرہ عام کرنا فرض اولین مانیں گے، اور دل میں یہ ارادہ کرنا فراموش نہ کریں گے کہ جب اوروں نے اس معاملے میں ہماری مدد نہ کی تو ہم دوسروں کے کام کیوں آئے، اور یوں برائی کی بوجھڑ جو پہلے ہی پنپنے کو بے چین و بیتاب تھی، وہ بآسانی اپنے پاؤں پسارتی چلی جائے گی، اور اچھائی اور نیکی کا نرم و نازک پودا اس کے سائے تلے کہیں دور اندھیروں میں دب جائے گا۔ پھر یہ تو انسانی فطرت بھی ہے کہ ہم دوسروں کی اچھائیوں کا تذکرہ بھلے سے نہ کریں، لیکن ان کی خامیوں، برائیوں، عیبوں اور کوتاہیوں سے اجتناب برتنا ہمارے بس میں نہیں۔ اور یہ سطحی رویہ ہم نے فقط انسانوں کی جماعت تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ بھی ہم یہی سلوک روا رکھ رہے ہیں کہ جب وہ ہمیں نوازتا ہے تو ہم دل جوئی سے ان نعمتوں کے شکر گزار نہیں ہوتے، مگر جو ہی کسی آزمائش میں پڑتے ہیں تو فوراً اس سے گلا شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی اشنا میں اپنے عزیز و اقارب، دوست، احباب کے سامنے اپنی مصیبتوں کا رونا روئے بغیر دم نہیں لیتے۔ ابھی تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکار لیتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ تو سامعین اکرام، آخر ایسا کیوں اور کب تک چلے گا؟ کیا ان باتوں پر غور و خوض کی ضرورت نہیں؟ ہم اپنی قیمتی اور چھوٹی سی زندگی کے کتنے ہی اوقات فضول مشاغل، مثلاً فلمیں دیکھنے، رقص و موسیقی سے لطف اندوز ہونے، کسی کی برائی یا غیبت کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں، لیکن کیا اپنے معاشرے کو، آنے والی نئی نسلوں کو صحیح سمت دینا ہماری ذمہ داری نہیں؟
کہ جو کمیاں یا خامیاں ہم میں ہیں وہ ان میں نہ ہوں۔ یوں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بڑھتی مداخلت اور موجودہ تعصب آمیز ماحول نے دنیا اور مافیہ کے نظام کو درہم برہم کر دیا ہے۔ اب اس صورت میں ایک صحت مند معاشرے کی تخلیق و نشو و نما ممکن ہے تو وہ فقط ہمارے رویوں پر کہ ہم خود میں ایسی اچھی تبدیلی لائیں کہ دوسرے ہم سے متاثر ہونے کے ساتھ اس راہ کو اپنائے بغیر نہ رہ سکے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، تم پیار کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو، رستے میں تمہیں کوئی بھی دشمن نہ ملے گا۔ ہر چند کی آج صورتحال بہت مختلف ہے، بلکہ کہیں کہیں اس شعر کے برعکس بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوگوں سے یہ طعنے بھی سننے پڑے کہ بھئی یہ گاندھی کی اہنسا کا دور نہیں ہے کہ ایک تھپڑ کھا کر دوسرا گال بھی پیش کر دیا جائے، مگر اے اشرف المخلوقات، آپ کو ایسے وقت میں یہ بھی فراموش نہیں کرنا کہ یہ دنیا میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے کہ جب نیکی کی جانب مائل بندے کی آزمائش ہو، اسے دشواریاں درپیش ہو، اس کی مخالفت میں لوگ جمع ہو، کیونکہ انبیاء سے لے کر صوفی سنتوں تک، بادشاہوں سے لے کر گداؤں تک، کوئی بھی ایسا نہیں جو صراط مستقیم اور نیکی کی غرض سے گھر سے نکلا ہو اور اس کا گزر پرخوار راستوں سے نہ ہوا ہو۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ جب فرعون کا ظلم و ستم عروج کو پہنچا تو خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جن کے پاس کوئی فوج، کوئی لشکر، کوئی ساز و سامان نہیں، مگر اللہ پر ان کے یقین، استقامت، شکر گزاری، صبر و قناعت، حوصلے اور عزم نے انہیں اس دریا میں بھی راستہ دلایا کہ جس میں قوم فرعون ڈوب گئی، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں پر کبھی شکر ادا کرنا گوارا نہیں کیا، اور فرعون جھوٹی خدائی کے نشے میں ایسا چور تھا کہ اس کے سوچنے سوچ سمجھنے کی قوت ہی سلب ہو گئی تھی۔ آپ کو قارون کی ناشکری بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جس کے خزانوں کی کنجیاں دوران سفر نہ جانے کتنے اونٹوں پر ساتھ جاتی تھی، لیکن اس پر بھی دولت کی ہوس یوں سوار تھی کہ نہ تو کبھی اپنے پروردگار کا شکر گزار ہوا اور نہ اس دولت سے مخلوق خدا کی مدد کی۔ اس کے غرور و تکبر نے اس کا ایسا حشر بنایا کہ آج تک برے کلمات کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کو راون کا جبر و ستم بھی ذہن نشین ہوگا، جو خود کو خدا اور لنکا کو اپنی ملکیت تصور کیے تھا، لیکن ایسے وقت میں شری رام نے، جن کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کو کچھ نہ تھا، مگر شری رام اپنی سچی ایشور بھکتی اور نیک نیتی کے سبب تھوڑی سی وانر سینا کے ساتھ راون جیسے ظالم و جابر پر غالب آ گئے۔ کنس کا بھی یہی معاملہ تھا، اسے بھی اپنی شجاعت اور طاقت پر بلا کا تکبر تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ ایک بچہ ہی اس کی بربادی کی وجہ بنے گا تو اس نے اس سال میں پیدا ہوئے تمام نومولود لڑکوں کو مارنے کا حکم صادر کر دیا، مگر جسے بھیجا جانا تھا وہ تو تولد ہو کر رہا، اس کی پرورش و پرداخت بھی ہوتی رہی، اور ایک دن وہی کم سن نوجوان جس کے حوصلوں میں عزم و استقلال تھا، جس میں ذکر و شکر کا جذبہ تھا، دوسروں کی مدد کرنے کا حوصلہ تھا، اسی کرشن کنہیا کے ہاتھوں کنس کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ والے اسی طرح آزمائشوں سے بچا لیے جاتے ہیں، ان کی شکر گزاریاں انہیں ہر قدم پر کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کرتے۔ یہ ہوتا ہے شکر والوں کا اصل مقام و مرتبہ کہ وہ اپنے شکر، صبر، ذکر سے بڑی بڑی پریشانیوں اور غموں سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور پھر رہتی دنیا تک عرش تا فرش سرخرو ہوتے ہیں۔ یہ شکر والے ہی تو ہیں جو کبھی دریائے نیل سے پار لگا دیے جاتے ہیں تو کبھی کسی راون کی لنکا میں فتح یاب کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے مزاجوں کی تبدیلیاں ان کے نصیبوں کو چمکا جاتی ہیں۔ شکر والوں کا دامن یوں ہی نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا ذکر و اذکار ہوتا رہے۔ تو پھر ہم سارے اشرف المخلوقات کیوں نہیں نیکیوں کی جانب قدم بڑھانے سے ڈرتے ہیں؟ کیا ان تاریخی ہستیوں کو بڑے بڑے مواقعوں پر نام لینے اور قصے سنانے تک محدود رکھ دیا جائے گا؟ کیا ہم ان کے فعل و عمل سے کوئی درس نہیں لیں گے؟ کیا ان کا صبر، ان کی شکر گزاریاں ہم پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی؟ آج ہم دوسروں کی آسائشیں دیکھتے ہی اللہ سے اپنے لیے بھی وہی طلب کر بیٹھتے ہیں۔ کسی کی شہرت و کامیابی دیکھی تو خود بھی اسی مقام کی تمنا کرتے ہیں۔ کسی کا عالیشان گھر دیکھا تو اپنے لیے بھی وہی مانگتے ہیں۔ ان چیزوں تک رسائی ممکن ہو، اس حرص میں جائز و ناجائز راستوں سے بھی دریغ نہیں برتتے، لیکن جو ہمارے پاس ہے اور دوسروں کے پاس نہیں، ہم اس کے لیے شکر گزار نہیں ہوتے۔
کہ یا اللہ آپ نے آنکھ، کان، ہاتھ، پیر سلامت رکھا، پینے کو پانی، کھانے کو غذا، سانس لینے کو ہوا عطا کی۔ اس سب کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم میں کتنے لوگ ان بنیادی نعمتوں سے بھی محروم ہیں۔ کیوں ہم کبھی نابینا، بہرے، گونگے، لنگڑے یا لنجے انسان کو دیکھ کر نہیں کہتے کہ یا اللہ اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے تو اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، تو اے اللہ ہمیں بھی یوں مفلوج بنا دے۔ یا کسی فقیر کو بھیک ملتے دیکھ کر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کتنا آسان کام ہے، اس لیے اے پروردگار تو میرا بھی کاروبار بند کروا کر مجھے بھی فقیری پر معمور کر دے۔ کیوں ہم ان کی محرومیت کے طالب نہیں ہوتے؟ ہم اپنی پریشانیوں میں موت کی دعا تو جھٹ سے مانگ لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ ہمیں اندھا کر دو کہ بینائی کی قیمت معلوم ہو، بھوکا رکھو کہ کھانے کی اہمیت سمجھ آئے، ہمیں اپاہج بنا دو کہ ہاتھ اور پیر کی اصل قدر معلوم ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اندھے، بہرے، لاچار ہو کر جینے سے مرنا کہیں زیادہ آسان ہے۔ ہم بزدل لوگ ہیں، ہمارے لیے بار بار گناہ کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن ایک دفعہ معافی مانگنا بہت ہی مشکل۔ ہمیں آزمائشوں کا حساب رکھنا آتا ہے پر نعمتوں کا نہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دفعہ زندگی میں سچے دل سے رب کا شکر ادا کریں، اس کیفیت کا بھی مزہ لیں جیسے طرح طرح کے کھانوں سے لیا کرتے ہیں، اور خود کو انسان بنائیں جو چند مصیبتوں کو پوری زندگی پر حاوی نہ ہونے دے، یا پھر خود کو اس مکھی کی مانند نہ کر لیں جو پورے جسم کو چھوڑ کر گھاؤ پر بیٹھتی ہے، بلکہ آزمائشوں کے برعکس اپنی توجہ رب کی کرم فرمائیوں پر رکھے۔ میں آخر میں شیخ سعدی علیہ رحمہ کے ایک واقعے پر اپنی گفتگو مکمل کرتی ہوں تاکہ ہم سب اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہم شکر یا ناشکری کی کس منزل پر کھڑے ہیں، اور یاد رہے کہ کوئی بھی انسان، کتاب، حدیث یا فلسفہ ہمیں تب تک نہیں بدل سکتا جب تک ہم خود سے خود کو بدلنے کے روادار نہ ہوں۔ کوٹ: شیخ سعدی کسی پریشان حالی میں گھر سے نکلے، راستے میں جوتا ٹوٹ گیا، آگے بڑھے تو پاؤں میں کانٹے چبھ گئے، خون بہنے لگا، زخم تکلیف دینے لگا۔ اللہ سے شکوہ و شکایت کرنے کے لیے اسی غصے اور اضطراب کی کیفیت میں مسجد میں داخل ہوئے، اور اپنی بات کہنے کے لیے جو ہی آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پیروں سے معذور شخص اللہ کے حضور سجدے میں ہے۔ سارا جلال، ساری خفگی اشکوں کی صورت میں آنکھوں سے بہہ گئی، اور سجدے میں گر کر فوراً رب کی رحیمی اور کریمی کا شکر بجا لائیں کہ رب کائنات، میں تو جوتوں اور زخموں کا رونا رونے آیا تھا، یہاں آ کر معلوم ہوا کہ کسی کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے۔ ان کوڈ۔ بہت شکریہ۔